بزرگان محترم، اخوان عزیز، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات، ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ایمان پر محنت کرتا ہے اور اس کا ایمان بنتا ہے اور کامل ایمان بنتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اب جب ہم اپنے ایمان پر محنت کریں گے اور ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا تو نماز کی پابندی بھی آسان ہوگی ہمارے لیے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جانی قربانی اور مالی قربانی بھی ہمارے لیے آسان ہوگی۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ایمان کامل ہو۔ فرمایا کہ جب بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے جب گناہ کا موقع آتا ہے وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو اور جو گناہوں سے بچتا ہے اور جو اپنی غلط خواہشات سے بچتا ہے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جیسے کہ صحابہ کا ایمان کامل اور اکمل ایمان تھا، صحابہ دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا، صرف خدا کا خوف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جب چند لوگوں نے صحابہ سے یہ کہا کہ دشمن تیاری کر کے آ رہا ہے اور دشمن مختلف قبائل کی صورت میں جمع ہو کر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو صحابہ نے جواب میں فرمایا، جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کو کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں اور تمہارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا ان سے ڈرو۔ فرمایا فزادہم ایمانا، صحابہ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہوا، اور بھی اضافہ ہوا۔ اور اللہ کے خوف کا سب سے بڑا فائدہ، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ 7 قسم کے نیک بخت بندے ایسے ہیں جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فرمایا کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ اللہ آپ نے اولاد کی نعمت دی، اللہ آپ نے صحت کی دولت دی،
اللہ آپ نے جوانی کی دولت دی اور اللہ آپ نے ہر قسم کی نعمتیں مجھے عطا کی اور میں اتنا نافرمان ہوں، اتنا نافرمان۔ فرمایا کہ خدا کے خوف کی وجہ سے جب اس بندے کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ تو اللہ کا خوف، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ بھی دعا کی ہو کہ اللہ میرے دل کے اندر اپنا خوف پیدا فرما، اتنا خوف پیدا فرما جس کی وجہ سے گناہوں سے میری حفاظت ہو سکے، گناہوں سے میں بچ سکوں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جب امام صاحب یا خطیب صاحب دعا مانگتے ہیں تو لوگوں کی آواز ہوتی نہیں ہے، خاموشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ صحت کی دولت عطا فرما، ہماری بیماری کو دور فرما، تو پوری مسجد سے ایک آواز گونج کر اٹھتی ہے، آمین۔ یعنی ہمیں اپنی صحت کی فکر تو ہے لیکن ایمان کی فکر نہیں ہے، اللہ کے خوف کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ تو میرے دوستو، کامل ایمان کی وجہ سے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جب یقینی کامل ہوگا، جب ایمان کامل ہوگا، اعمال کا بھی شوق ہوگا، اعمال میں آسانی ہوگی، اعمال میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، مقابلہ کریں گے نیک اعمال میں۔ لیکن جب ایمان کامل ہوگا تو تب ایسا ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان کامل، صحابہ کا ایمان کامل اکمل۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں بنائی اور جنگ بدر کے لیے تیاری ہو رہی تھی تو دو چھوٹے بچے تھے، وہ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی شامل فرمائیے۔ آپ نے ایک سے فرمایا، اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ تھی، فرمایا ٹھیک ہے آپ شامل ہو گئے۔ دوسرے سے آپ نے فرمایا کہ آپ کی عمر کم ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عمر میں تو مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کشتی لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے پیغمبر بھی تشریف فرما ہے۔ فرمائے ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں بچے جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آپ کے بارے میں تو ہو چکا ہے، آپ بدر کے لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ میرے لیے بن رہا ہے، لہٰذا میں آپ کو گرا تو نہیں سکتا، لیکن جب میں ہاتھ ڈالوں، جب میں حملہ کروں تو آپ خود نیچے گر جائے، میں آپ کے سینے پر بیٹھ جاؤں گا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی، مجھے بھی یہ سعادت مل جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چھوٹے نے بڑے پر حملہ کیا، ہاتھ ڈالا تو بڑا خود بخود نیچے گرا، چھوٹا اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ عمر میں تو یہ مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ دیکھا کہ بچوں کا اتنا زیادہ شوق ہے، بچوں کا جہاد کا اتنا زیادہ شوق ہے، اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہیں شامل کر لیا۔ اب اعمال کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ ایمان کامل، یقین کامل۔ اچھا یہ دونوں بچے ہیں، پہلے تو بڑی مشکل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے افراد میں ان کو بڑی مشکل سے شامل کیا، لیکن ان دونوں نے ابو جہل کو ٹارگٹ کیا، جو کہ ابو جہل اپنے آپ کو کچھ کہتا تھا،
عقل و دانش کی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، بڑا متکبر بھی تھا اور بڑی حفاظت کے ساتھ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہونے لگی تو میرے دائیں طرف بھی چھوٹا بچہ اور بائیں طرف بھی چھوٹا بچہ، میں حیران ہو گیا کہ میں کروں گا کیا، یہ تو دونوں چھوٹے ہیں، کمزور ہیں۔ ایک نے عرض کیا چچا جان بتائیے، ابو جہل کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہمارے نبی کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کی شان میں ابو جہل نے گستاخی کی ہے، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے کہ میں نے اشارہ کیا کہ یہ سامنے جو مشرکین کی صفیں بنی ہے، ان کے درمیان جو اپنے گھوڑے پر سوار ہے، جو لوہے کے لباس کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور جس کی حفاظت کے لیے مشرکین کھڑے ہیں، یہ ابو جہل ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے ایسے، اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل تک پہنچے۔ قد چھوٹا تھا، ابو جہل تک پہنچ نہ سکے، اسے پہلے نیچے گرایا، پھر اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ایمان کامل کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ یقین کامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم گناہوں کے میدان میں شیطان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ایمان نہیں ہے۔ کلمہ تو ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن کامل ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ تھوڑا سا ایمان ہے، مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا زیادہ ایمان معاملات کے لیے چاہیے بازار میں، وہ ایمان نماز والا ایمان، یہ تو کم ایمان والا بھی آ جاتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کے معاملات کے اندر دیانت ہوگی، خیانت نہیں ہوگی۔ جو تسبیح لے کر مسجد میں آتا ہے اور کرتا پہنتا ہے اور پگڑی جو ہے وہ سر کے اوپر رکھتا ہے، لیکن بازار میں جھوٹ بولتا ہے، بازار میں دھوکہ دیتا ہے، تجارت میں خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایمان پر محنت کی ضرورت ہے، یقین پر محنت کی ضرورت ہے۔ ایمان بن جائے، یقین بن جائے۔ جن کا یقین بنتا ہے، ایمان بنتا ہے، ان کے معاملات بھی صاف ہوتے ہیں، معاملات میں دیانت ہوتی ہے، وہ اخلاق عظیمہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سفر فرما رہے تھے، ایک ہندو کو بیت الخلاء کی ضرورت پڑی ریل میں۔ جب ہندو بیت الخلاء گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں نجاست پڑی ہے، واپس آ گیا، کہنے لگا یہ لوگ عجیب ہیں، یہ پانی نہیں ڈالتے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہندو واپس آیا تو آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھا کہ واش روم میں نجاست ہے۔ مولانا اندر تشریف لے گئے، مولانا نے خود واش روم کو صاف کیا، بیت الخلاء کو صاف کیا، اور ہندو سے فرمایا کہ اب جاؤ، پتہ چلا ہے کہ باتھ روم صاف ہے، اپنا نہیں بتایا۔ وہ ہندو جب اندر گیا، وہ تقاضے سے فارغ ہوا، باہر آیا، پتہ چلا، تجسس کے بعد پتہ چلا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے باتھ روم کو صاف کیا ہے۔ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ جب ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارے اخلاق بھی کامل ہوں۔ جب ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہماری تجارت کے اندر بھی دیانت ہوگی۔ جب ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہماری عبادت کے اندر بھی حلاوت ہوگی۔ لیکن جب ایمان کمزور ہوگا، عبادت میں بھی سستی ہوگی، تجارت کے اندر بھی خیانت ہوگی، اخلاق کے اندر بھی کمزوری ہوگی،